الرحمن الرحیم ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تم جنت میں داخل کر دیے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَعْلَمِ اللَّهُ الَّذِينَ جَاهَدُوا مِنْكُمْ، ابھی تو اللہ نے یہ دیکھا ہی نہیں کہ تم میں سے جد و جہد کرنے والے کون سے ہیں، کوشش کرنے والے اس کی راہ میں کون سے۔ وَيَعْلَمَ الصَّابِرِينَ، اور نہ ہی اللہ تعالیٰ نے یہ دیکھا ہے کہ اس کے راستے میں کوشش کرنے کی وجہ سے جو تم پر حالات آتے ہیں ان حالات پر صبر کرنے والا کون ہے۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہ ام المومنین ہماری ماں سے یہ روایت مروی ہے، وہ کہتی ہیں کہ میں ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے کر گئی تو آپ رو رہے تھے۔ میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کس چیز نے تکلیف دی ہے، آپ کیوں اشکبار ہیں؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قد دخل علی ملک لم يدخل قبلها، آج ایک ایسا فرشتہ آیا ہے میرے پاس جو پہلے کبھی زمین پر نہیں اترا۔ وہ ایک خصوصی پیغام لے کر آیا ہے اور اس نے یہ بتایا ہے کہ ان ابنک ھذا حسین مقتول ورأیتنی من تربۃ التی یقتل بها، اور اس مجھے فرشتے نے بتایا ہے کہ یہ آپ کا بیٹا حسین آپ ہی کی امت کے ہاتھوں شہید کر دیا جائے گا، قتل کر دیا جائے گا، اور اس نے مجھے وہ مٹی بھی دکھائی ہے جس مٹی کے اوپر میرے اس بچے کو ذبح کیا جائے گا، قتل کیا جائے گا۔ صدق اللہ العظیم و صدق نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محرم کا مہینہ جو کہ اسلامی سال کا پہلا مہینہ ہے اور جو کٹھے 3 حرمت کے مہینے ہیں ان میں سے حرمت کا تیسرا مہینہ ہے۔ ایک حرمت کا مہینہ رجب ہے جو کہ ذرا علیحدہ ہے۔ یہ مہینہ چل رہا ہے، اس کی بہت ساری فضیلتیں ہیں، لیکن ایک بہت اہم واقعہ کربلا اس مہینے میں ہوا ہے۔ مجھے کہا گیا ہے کہ واقعہ کربلا میں ہمارے لیے جو اسباق ہیں اس کے اوپر کچھ بات کریں، تو اللہ کی توفیق سے آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے لیے واقعہ کربلا میں کیا ہدایات ہیں۔ عام طور پر انسانی نفسیات ہے کہ جب ہم کوئی انسیڈنٹ کے بارے میں سنتے ہیں نا تو ہمیں یہ لگتا ہے کہ یہ دوسروں کی بات ہو رہی ہے اور مجھے کچھ سنایا جا رہا ہے اور اس کا میرے ساتھ صرف اتنا تعلق ہے کہ مجھے اس کو سننا ہے۔ یہ واقعہ کربلا جو ہے یہ اتنے سال ہو گئے ہیں، ہم اس کو بیان کر رہے ہیں تو اس کی وجہ کیا ہے؟ کیا ہمیں ترس آتا ہے حضرت حسین اور ان کے خاندان کے اوپر محض اس وجہ سے، یا اس واقعہ میں ہمارے لیے کچھ اسباق ہیں، یا ہم صرف محض زیب داستان کے لیے اور ہمیں قصص سننے کا، سٹوریز سننے کا شوق ہے اور ہم وہ سٹوریز سننا چاہتے ہیں؟ اچھا پھر کیا ہوا، اچھا پھر کیا ہوا، اس کے آگے کیا ہوا؟ کیونکہ بچپن میں جو ہے وہ ہم ٹارزن اور عمر عیار کی کہانیاں سنتے آئے ہیں، جن پریوں بھوتوں کی، پرستان کی کہانیاں ہم سنتے آئے ہیں، تو نہ تو یہ کوئی کہانی ہے اور نہ ہی یہ کوئی ہم ایسا کوئی سمپتھی تو ہے، ہمیں بہت ظلم ہوا، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ وہ تو چلے گئے۔ حضرت حسین کو ایک ہی دفعہ ذبح کیا گیا، بار بار تو شمر نہیں کر سکتا، اس کو بھی ایک ہی دفعہ زندگی ملی تھی، حضرت حسین کو بھی ایک ہی دفعہ ملی تھی، وہ دونوں پرفارم کر کے اپنے اپنے رول پلے کر کے چلے گئے۔ یزید نے جو کیا وہ بھگت رہا ہے، حضرت حسین نے جو کیا اللہ کے انعامات پا رہے ہیں۔ لیکن آج ہم اتنے 100 سال بعد اس مسجد میں اسلام آباد کی بیٹھے ہوئے اس واقعے کو کیوں دہرا رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم ریلیونسی قائم کرنا چاہ رہے ہیں، ہم اس سارے واقعے میں اپنا کردار ڈھونڈنا چاہ رہے ہیں کہ کیا ہم حضرت حسین کے 72 ساتھیوں میں سے اپنے آپ کو ڈھونڈ رہے ہیں، ہم یزیدی فوج میں سے ہیں، یا ہم غیر جانبدار کوفیوں میں سے؟ دین کے اوپر جو مرضی ہو جائے،
جیسی مرضی قانون سازی کر دیں. ٹرانسجینڈر کے لیے قانون آ رہا ہے, FATF کا قانون آ رہا ہے, انلائٹنمنٹ کا قانون آ رہا ہے, نصاب میں تبدیلیاں ہو رہی ہیں اور ہم غیر جانبدار. وقت کا یزید جو ہے وہ اسلام کو ذبح کر رہا ہے. آج دین آج بھی ذبح ہو رہا ہے. آج کا حضرت حسین پتہ کون ہے؟ شریعت اسلامی. آج کا حضرت حسین شریعت اسلامی ہے. گھر گھر کربلا ہے. اسلامی روایات اور شریعت کو گھر گھر لٹا کر ذبح کیا جا رہا ہے, اور بعض اوقات شمر ہم خود ہیں. یہ نہیں اگر ہو رہا, میں بات بڑھا کر رہا ہوں تو اللہ مجھے معاف کر. کیا ہماری شادیوں میں شریعت ذبح نہیں ہو رہی؟ کیا ہمارے ایوانوں میں شریعت ذبح نہیں ہو رہی؟ کیا ہمارے بینکوں میں شریعت ذبح نہیں ہو رہی؟ کیا ہمارے بینکوں میں اسلام کے جو اقتصادی قوانین کی گردن اڑا کر نیزوں پر نہیں ٹانگی جا رہی؟ اور اعلان نہیں کہا جاتا کہ سود کے بغیر کیسے؟ کیا سپریم کورٹ کے جج نے یہ نہیں کہا تھا کہ ہم نے کوئی سپریم کورٹ میں مدرسہ نہیں کھول رکھا, جو سود لے گا اللہ اس کو پوچھے گا ہم کیا کریں؟ آپ کے سپریم کورٹ کے جج نے یہ کہا تھا. کتنے لوگوں کو تکلیف ہوئی, کتنے لوگوں کو اس دن نیند نہیں آئی. یہ حسینیت ہے. تو میرے دوستو بھائیو, سب سے پہلے اس تمہید کے بعد میں حضرت حسین کا آپ کو تھوڑا سا تعارف کرواتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے, آپ نے فرمایا کہ 2 عورتیں دنیا میں کائنات کی تمام عورتوں کی سردار ہیں. ایک مریم بنت عمران یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ, اور دوسری خدیجہ بنت خلید, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پہلی بیوی اور ہماری پہلی ماں. آپ نے فرمایا یہ 2 چوٹی کی عورتیں ہیں, کوئی عورت ان کے مقام کو نہیں پہنچ سکتی. حضرت خدیجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو 4 بیٹیاں اور 2 بیٹے اللہ نے عطا فرمائے. صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد اولاد ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام. حضرت ابراہیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ, علیہ السلام بھی کہا جا سکتا ہے, رضی اللہ تعالیٰ, دونوں ہی دعائیں ہیں, اس میں جھگڑے والی کوئی بات نہیں. امام بخاری نے بہت سارے صحابہ کو صحیح بخاری میں علیہ السلام کہا ہے. تو حضرت ابراہیم جو ہیں رسول اللہ کے بیٹے, وہ صرف حضرت ماریہ میں سے تھے. باقی آپ کی ازواج میں سے کوئی اولاد نہیں ہوئی. ساری کی ساری حضرت ابراہیم کے علاوہ جو اولاد 4 بیٹیاں ہیں, حضرت رقیہ, حضرت زینب, حضرت ام کلثوم اور حضرت فاطمہ, یہ حضرت خدیجہ ہی میں سے تھی. اور 2 بیٹے حضرت قاسم اور حضرت عبداللہ. حضرت عبداللہ ہی کے القاب ہیں طیب اور طاہر. عام طور پر یہ جو مشہور ہے نا کہ رسول اللہ کے 4 بیٹے تھے, ایسی یہ بات درست نہیں ہے. 3 بیٹے تھے آپ کے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں بڑی, یہ رسول اللہ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئے. آپ ہی نے خود ان کے جنازے پڑھائے. صرف اور ان کی اولادیں بھی, حضرت فاطمہ کے علاوہ ساری اولاد اور ان کی اولادیں یہ رسول اللہ کی زندگی میں ہی فوت ہو گئی تھی. رسول اللہ کی نسل چلی ہے حضرت فاطمہ سے, اور حضرت فاطمہ سے بھی میں آگے اشارہ کروں گا کہ کس سے آگے نسل چلی ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری بیٹی حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا تھی, سب سے چھوٹی تھی. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ آتی تو ان کا کھڑے ہو جاتے. آپ علیہ السلام کسی کے آنے پر کھڑے نہیں ہوتے تھے. صحابہ کو پتہ چل جاتا تھا کہ اب رسول اللہ کھڑے ہو گئے ہیں تو حضرت فاطمہ آ رہی ہیں. یہاں پر ان کے پیشانی پر بوسہ دیتے, جہاں خود بیٹھے ہوتے وہاں پر ان کو بٹھاتے. سفر میں جاتے تو سب سے اینڈ پر ملتے, واپس آتے تو سب سے پہلے ملتے. ان کے کان میں رسول اللہ نے بتا دیا تھا کہ میں اب دنیا سے جا رہا ہوں, اور یہ بھی بتا دیا تھا کہ سب سے پہلے تم مجھے آ کر ملو گی. لہٰذا ان کی وفات, رسول اللہ کی وفات کے 6 ماہ بعد ہی حضرت فاطمہ بھی اپنے بابا کے پاس چلی گئی تھی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں حضرت فاطمہ کی شادی حضرت علی سے کی. حضرت علی آپ کے چچا زاد بھائی تھے اور رسول اللہ کے ہاتھوں ہی سے پلے ہوئے تھے. رسول اللہ اور حضرت علی کی عمر میں 30 سال کا فرق تھا, یعنی رسول اللہ حضرت علی سے 30 سال بڑے تھے. تو 2 ہجری میں ان کی شادی ہوئی ہے, اور 3 ہجری میں حضرت حسن پیدا ہوئے. حضرت حسن کا نام حضرت علی نے حرب رکھا.
تو رسول اللہ نے پوچھا کہ کیا نام رکھا ہے بچے کا؟ کہنے لگے حرب۔ رسول اللہ نے کہا نہیں، یہ حرب نہیں، یہ حسن ہے۔ 4 ہجری میں حضرت حسین پیدا ہوئے تو پھر حضرت علی نے ان کا نام حرب رکھ دیا۔ پھر رسول اللہ نے کہا کہ یہ حرب نہیں ہے، یعنی جنگ، یہ حرب نہیں ہے، یہ تو حسین ہے۔ تو حسن اور حسین عربی لغت کے الفاظ تھے، لیکن یہ 2 نام عام طور پر عربی معاشرے میں مستعمل نہیں تھے، یعنی اتنے زیادہ رکھے نہیں جاتے تھے جیسے اللہ نے یہ ان 2 شہزادوں کے لیے نام بچا کر رکھے ہوئے تھے۔ تو رسول اللہ نے ان کے یہ نام تجویز کیے۔ پہلے 2 اوپر نیچے بیٹے ہوئے حضرت فاطمہ اور علی کے گھر میں، پھر اس کے بعد 2 اوپر نیچے بیٹیاں ہوئیں، حضرت زینب اور حضرت ام کلثوم۔ حضرت فاطمہ نے اپنی دونوں بیٹیوں کے نام اپنی 2 بڑی بہنوں کے نام پر رکھے، یعنی زینب اور ام کلثوم۔ تو یہ کنبہ تھا ان کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ یہ اور بال اور ناک، آنکھیں، ہونٹ، رخسار، داڑھی کا سائز اور بال، یہ حضرت حسن سے بالکل میچ کرتے تھے، بہت زیادہ مشابہت تھی۔ اور کندھے، پاؤں، ہاتھ، بازوؤں کی لمبائی، شانوں کے درمیان جو فاصلہ ہے، یہ بالکل حضرت حسین جیسے تھے۔ یہ نیک سے اوپر جو ہے یہ حضرت حسن سے ملتے تھے۔ یہ ڈیٹا مسلمانوں کو پتہ ہونا چاہیے۔ اور نیک سے نیچے آپ علیہ الصلوۃ والسلام حضرت حسین سے ملتے تھے۔ اور دنیا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چال کے ساتھ سب سے زیادہ جس شخص کی چال ملتی تھی وہ حضرت فاطمہ۔ محدثین نے اس کے اوپر جو ہے وہ بڑی پیاری حدیث ہے، ما تخفى مشیتها من مشیت الرسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ سب سے زیادہ کوئی شخص اگر چل رہا ہوتا تھا تو کیسا وہ چلتے ہوئے میں دکھتا ہے، وہ حضرت فاطمہ تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی سے چلے جانے کے بعد۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی، حضرت فاطمہ کے بارے میں بہت سی احادیث ہیں۔ حضرت علی کے بارے میں فرمایا کہ انا مدینۃ العلم وعلی بابها، میں علم کا شہر ہوں اور علی اس کا دروازہ ہے۔ من کنت مولا فہو علی مولا، یہ مشہور حدیث بھی، جو میری عزت کرتا ہے، جو مجھے ریگارڈ دیتا ہے، جو مجھے بڑا مانتا ہے۔ مولا کے کئی معنی ہیں عربی زبان میں، تو اسے چاہیے کہ علی کو بھی ریگارڈ دے، حضرت علی کی بھی عزت کرے اور ان کو بھی بڑا مانے۔ اس حدیث کا یہ معنی ہے۔ پھر ایک حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اچھا، میں جو آپ کی خدمت میں جتنی بھی روایات رکھتا ہوں ان کی صحت اچھی طرح سے جانچ پرکھ کر کوئی ضعیف روایت میری کوشش ہوتی ہے کہ میں سامعین کے سامنے نہ رکھوں۔ پھر ایک اور حدیث میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ علی سے بغض منافق کی نشانی ہے اور علی سے محبت مومن کی نشانی ہے۔ جو علی سے بغض رکھے گا اس کے ایمان میں گڑبڑ ہے۔ پھر حضرت حسین اور حضرت حسن کے بارے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ دونوں جنت کے جوانوں کے سردار ہیں۔ حضرت حسین کے بارے میں فرمایا کہ یا اللہ، میں ان دونوں سے پیار کرتا ہوں، جو ان سے پیار کرتا ہے اللہ تو بھی ان سے پیار کر۔ پھر فرمایا کہ انا من حسین و حسین منی، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ اور پھر کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یمش علی شفتان الحسنین، حدیث کے الفاظ ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ 2 واحد اشخاص ہیں، یہ 2 واحد شہزادے ہیں جن کے ہونٹوں کے اوپر رسول اللہ پیار کیا کرتے تھے۔ اس لیے ابن زیاد جب جو ہے وہ حضرت حسین کا سر کاٹ کر تشتری میں اس کے سامنے کیا گیا تو وہ ہونٹوں پر چھڑیاں مار رہا تھا۔ وہاں پر روایات میں آتا ہے کہ زیادہ تر محدثین کا خیال یہ ہے کہ وہ حضرت انس بن مالک تھے، جنہیں پتہ چلا تو انہوں نے ٹوکا پھر کہ میں نے خود ان ہونٹوں کے اوپر رسول اللہ کو بوسے دیتے دیکھا ہے، بدبخت تو چھڑیاں مار رہا ہے۔ اس نے وہیں پر حکم دیا اور ایک گرم ٹھپا لے کر آیا گیا جو حضرت انس کے یہاں پر لگایا گیا، جن سے ان کی بینائی پھر ختم ہو گئی۔ ضعیف تھے بہت، اس وقت بوڑھے تھے۔ تو حضرت حسین کے بارے میں یہ تھوڑا سا تعارف ہے، یہ ان کے مناقب ہیں۔ وہ مشہور 2-3 واقعات آپ کی خدمت میں اشارے کے لیے، برکت کے لیے رکھ رہا ہوں، آپ نے بھی سنے ہوئے ہوں گے۔ ایک دفعہ حضرت عمر تشریف لائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوزیشن گھوڑے جیسی اختیار کی ہوئی تھی گھر میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت حسن اور حسین دونوں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی کمر اطہر کے اوپر سوار تھے۔ حضرت عمر نے کہا کہ یار کیا سواری ملی ہے ان کو،
تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا عمر سواری بھی اعلیٰ ہے لیکن دیکھو سوار کون ہے، جو میرے اوپر اس وقت میری کمر پر سوار ہے نا یہ بھی بڑے اعلیٰ ہیں، یہ بھی بڑے درجے والے ہیں۔ تو ایک دفعہ حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ نماز عشاء میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر معمولی طویل سجدہ کیا اور ہم گھبرا گئے اور پریشان ہو گئے کہ کیا ماجرا ہے۔ بعد میں سلام پھیرنے کے بعد رسول اللہ نے بتایا کہ میرے اوپر، میری گردن کے اوپر حضرت حسن اور حسین سوار ہو گئے تھے، میں نے گوارا نہیں کیا کہ یہ اتر جائیں، میں نے سجدہ لمبا کر دیا۔ اچھا یہ قربانیوں کی وجہ سے تھا، یہ محض جو ہے وہ یہ نہیں ہے کہ رشتہ داریاں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آل نے، آپ کی بیٹی نے ثابت کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت فاطمہ آئیں، کہنے لگی کہ مجھے پتا چلا ہے کہ مال غنیمت میں اس دفعہ بہت سارے غلام اور لونڈیاں آئی ہیں، یہ دیکھے میرے ہاتھ چھالوں سے بھرے ہوئے ہیں، یہ دیکھے میری کمر کے اوپر مشکیزہ لا لا کے نشان پڑے ہوئے ہیں، مجھے کوئی غلام خادم لونڈی مجھے بھی عنایت کر دے۔ تھے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں دیے، اس لیے کہ تم نے ان شہزادوں اور میرے بیٹوں کی پرورش ایک ایسے ماحول اور انوائرمنٹ میں کرنی ہے کہ انہی نے کھڑے ہونا ہے، ان کے علاوہ کسی اور نے کھڑے نہیں ہونا۔ بہت اس وقت صحابہ بھی موجود تھے لیکن سب ڈر گئے تھے کہ رگڑا دے دیا جائے گا، کھڑے ہوئے ہیں تو یہ جنت کے جوانوں کے سردار کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک کو زہر دے کر مار دیا گیا اور باقاعدہ سیلیبریٹ کیا گیا جب حضرت حسن کی شہادت ہوئی ہے، زہر دے کر جب مارا گیا، اور حضرت حسین کو تو بہت زیادہ سیلیبریٹ کیا گیا ہے، بہت زیادہ پھرایا گیا ان کے سر کو نیزوں کے اوپر ٹانگ کر۔ تو بہرحال میں واقعاتی تفصیلات رکھنا جو ہے وہ مقصود نہیں ہے، صرف یہ کنیکشنز ہیں، ڈاٹ کو کنیکٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ پھر ایک دفعہ حضرت فاطمہ نے گلابی لباس پہنا کر دونوں شہزادوں کو مسجد بھیج دیا، تو بہت زیادہ گرمی تھی، ان کے پاؤں جل رہے تھے، 3-3.5 سال کی عمر تھی تقریباً ان کی، اور ان دونوں شہزادوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 6 سال گزارنے کا موقع اور سعادت نصیب ہوئی ہے، اور اپنی والدہ کے ساتھ 6.5 سال گزارے ہیں انہوں نے۔ اور حضرت حسین 58 سال کی عمر میں سن 61 ہجری میں میدان کربلا ہی میں شہید کیے گئے ہیں، اور میدان کربلا ہی میں ان کی تدفین ہوئی ہے۔ تو یہ حضرت فاطمہ نے ان کو بھیج دیا مسجد، پاؤں جل رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ جمعہ کے دوران ممبر سے اتر کر دونوں کو اٹھایا ہے، آگے لپک کر بڑھ کر، یہ کسی کو نہیں کہا کہ یار ذرا یہ ان کو مجھے پکڑا دو، خود خطبہ جمعہ میں سے اتر کر گئے ہیں، اور پھر حضرت حسن کو دائیں طرف اور حضرت حسین کو بائیں طرف بٹھا کر دوبارہ خطبہ جمعہ جاری کیا ہے۔ اب میری گفتگو کا ذرا اگلا حصہ ہے، اگلی فیز میں ہم داخل ہوتے ہیں کہ حضرت حسین نکلے کیوں تھے۔ دیکھیے حضرت حسین کو تمام انبیاء کی قربانی ضائع ہوتی نظر آ رہی تھی، اور یہ اعجاز حضرت حسین ہی کا تھا نکلے۔ آج اگر حضرت حسین نہ نکلتے تو یہ سارے لٹیرے، یہ وڈیرے، یہ سارے کے سارے بدماش، یہ غاصب حکمران، یہ ہمیں کہتے، اور ممبروں کے اوپر کھڑے بیٹھ کر بھی ہمیں علماء یہی کہتے، خیر ہے خیر ہے، کچھ نہیں ہوتا، کٹ کھاؤ چھتر کھاؤ لمحے پہ رہو، خیر ہے۔ ایسی احادیث کھڑی گئیں کہ میں آپ کو یہاں سناؤں تو آپ کانوں کو ہاتھ لگائیں، کہ حکمران کے اللہ صرف اور صرف نیکیاں لکھتا ہے، حکمران کے اللہ گناہ نہیں لکھتا۔ یہ ممبروں کے اوپر حدیث سنائی جاتی تھی، 20 سال ممبر کے اوپر یہ کہا گیا علی اور اس کے چاہنے والوں کے اوپر لعنت۔ کیا کیا نقشہ تھا۔ حضرت حسن نے جب حضرت معاویہ کے ساتھ صلح کی، اور ان 20 سالوں میں جو ہوا اور یزید کے دور میں جو ہوا، وہ امت کی آنکھیں کھول دینے کے لیے کافی تھا۔ یا تلوار چلتی تھی یا پیسہ چلتا تھا، جو پیسے سے نہیں خریدا جاتا تھا اس کے اوپر تلوار چلا دی جاتی تھی۔ پھر حضرت حسین جب دیکھ لیا مشرق و مغرب کہ حضرت عثمان کے قاتلین کا کوئی بدلہ نہیں لیا گیا، میرے باپ کو بے بس کر دیا گیا، آخری زمانے میں حضرت علی کہتے رہے کہ یا اللہ کدھر ہے وہ جو میری داڑھی کو رنگ دے گا، اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھی بتا دیا تھا کہ تمہیں بھی شہید کیا جائے گا، حضرت حسین کو بھی بتا دیا تھا، اور ان کو معلوم تھا کہ ہم ہی نے نکلنا ہے۔
وہ اسلامی حکومت جس میں ایک مجمع میں کھڑے ہو کر خلیفۃ الوقت کو، جو اتنی بڑی ریاست کا سربراہ ہے، ایک شخص کھڑا ہو کر کہتا ہے کہ لیٹ کیوں آئے ہو؟ وہ کہتا ہے کہ میرے پاس واللہ ایک ہی جوڑا تھا، یہ گیلا تھا اس لیے لیٹ ہو گیا۔ پھر اس شخص کو کھڑے ہو کر اگلی دفعہ ایک شخص کہتا ہے مجمع میں کہ تم اتنے لمبے ہو اور جو مال غنیمت میں سے چادریں ملی تھیں اس میں سے تمہارا تو کرتا نہیں بنتا۔ تو خلیفہ مجمع میں اپنے بیٹے کو کہتا ہے بیٹا کھڑے ہو کر میری گواہی اور وضاحت دو۔ یہ وہ حکمرانی، اس کے بعد کانٹا بدلا ہے، اور پھر یہ وڈیرے، یہ مزاری، یہ لوغاری، میں کسی کا نام نہیں لینا چاہتا، جن کے گھوڑے اور کتے مربے کھاتے ہیں اور ایئر کنڈیشنوں میں سوتے ہیں، اور ہم ہر دفعہ بجلی کے بلوں میں، ہر دفعہ ان کی عیاشی کے لیے ان کی گاڑیاں جن میں اے سیوں میں ان کے بچڑے اور ان کے قربانی کے بکرے اور بیل اور جانور اور اونٹ آتے ہیں، بڑے بڑے جن کنٹینروں میں چلر لگے ہوتے ہیں، اور ہم کس طرح قسم پرسی کی زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ اس وقت سے امت نے کانٹا بدلا۔ حضرت ابوبکر صدیق نے کیا کہا تھا اپنی بیٹی کو جاتے ہوئے؟ بڑی زبردستی صحابہ نے تنخواہ متعین کی حضرت ابوبکر کی، اور پھر حضرت ابوبکر نے کہا کہ اگر میری تنخواہ بطور خلیفہ لگانی ہی ہے تو اس مزدور کو ڈھونڈو مدینے کی جس کی اجرت سب سے کم۔ اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تیار کردہ اس صحابی، اس خلیفہ نے آخری وقت میں اپنی بیٹی عائشہ کو بلایا اور کہا کہ مجھے انہی کپڑوں کو دھو کر کفن دے دینا، نیا سوٹ کسی نوجوان کو پہنا دینا، اور یہ پوٹلی لے لو، اس کو بیت المال میں جمع کروا دینا۔ یہ وہ تنخواہیں ہیں جو مجھے بطور خلیفہ دی گئی ہیں، یہ میں واپس کر کے دنیا سے جا رہا ہوں۔ خلیفۃ الوقت جو ہے اس کو پتہ چلتا ہے کہ بیت المال کے کچھ اونٹ بھاگ گئے، وہ بھاگ جاتا ہے اونٹوں کو ڈھونڈنے کے لیے، اور پھر اونٹوں کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے تھک جاتا ہے تو وہیں اینٹ لے کر وہیں پر گہری نیند سو جاتا ہے، اور دوسری ریاست کا ایلچی آ کر دیکھتا ہے کہ یہ پھٹے ہوئے کپڑوں والا اور اینٹ لے کر مٹی پر سویا ہوا، اس کے نام سے ہم وہاں پر ہمارے حکمرانوں کے پیشاب نکلے ہوئے ہیں، وہ کہاں پر ہیں؟ یہ اس بندے کی ہیبت اتنے سینکڑوں میل دور ہے اور ایوانوں میں لرزہ طاری ہے، یہ کرتا کیا ہے؟ تو بتایا گیا یہ انصاف کرتا ہے اور قرآن و سنت پر چلتا ہے۔ حضرت علی آئے ہیں اور کہنے لگے امیر المومنین میں نے آپ سے ایک بات کرنی ہے۔ ذاتی بات ہے؟ حضرت عمر نے پوچھا، کہنے لگے ہاں ذاتی بات ہے۔ تو حضرت عمر نے پھر سرکاری چراغ گل کر دیا۔ کتنے ایم ایل تیل جل جاتا، کتنے ایم ایل، 20 لاکھ سے زیادہ مربع میل کا بے تاج بادشاہ اور حکمران، اللہ کا خلیفہ، کتنا چند سیکنڈ کی بات ہوگی، بند کر دیا۔ یہ وہ لوگ تھے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تیار کیے، لیکن پھر ہمارے اوپر وہ لوگ مسلط ہو گئے جو شیر کی صحیح حدیث، شیر کی کھالوں کے اوپر بیٹھ کر کھانا کھاتے تھے، ریشم کا لباس پہنتے تھے، نمازیں دیر سے پڑھتے تھے، ظہر کو عصر کے ساتھ ملایا جا رہا ہے، عصر کو مغرب کے وقت پڑھائے۔ جس نے کہا کہ ہمیں تو نماز پڑھ لینے دو، اگر تم نے نہیں آنا تو ہمیں تو پڑھ لینے دو، حکم تھا کہ نہیں، لوگوں کے ایسے اونگیں آ رہی ہیں، لوگ بیٹھے ہوئے ہیں مسجد میں، کب آئے گا خلیفہ، کب آئے گا گورنر، کب آئے گا شہزادہ، کب آئے گا رئیس زادہ، اور ایسے لوگوں کو گورنر بنا دیا گیا جن کے بارے میں جو ہے وہ مروان بن حکم اور عبداللہ ابن ابی سرا جیسے لوگوں کو، جن کے بارے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا فتح مکہ کے موقع کے پر کہ سب لوگوں کو عام معافی ہے، لیکن یہ بندے اگر کعبے کے پردوں کے ساتھ بھی لٹکے ہوئے ہوں تو ان کی گردنیں اتار دینا۔ ایسے لوگوں کو گورنر بنا دیا گیا جنہوں نے مخلوق خدا کے اوپر پھر زندگی تنگ کر دی۔ حضرت حسین کہتے رہے کہ دیکھ لو دیکھ لو دیکھ لو، میرے بھائی نے جو صلح کی ہے نا، میں اس کے اپنی بھائی کی صلح کا پاس رکھوں گا، لیکن پھر جب معاہدے کی آخری شک اس کی خلاف ورزی کی گئی، حضرت معاویہ کے ساتھ حضرت حسن کی جو صلح تھی اس میں یہ شک تھی کہ حضرت معاویہ اپنی وفات کے اوپر خلافت اور حکومت کو مسلمانوں کے لیے چھوڑ جائیں گے، وہ پھر مشورے سے جس کو مرضی بنا دیں، کسی اپنے من پسند یا بیٹے کو یا رشتہ دار کو جان نشین نہیں مقرر کر کے جائیں گے، لیکن وہ حضرت معاویہ اپنے بیٹے کو بٹھا گئے اور پھر اپنے بیٹے کو یہ کہہ کر گئے کہ سب سے بیعت لو، زبردستی لو، اور خاص طور پر حسین سے لو، اگر حسین بیعت نہیں کرے گا تو کوئی بھی نہیں کریں گے۔ صحابہ اس وقت موجود تھے۔ سوال یہ نہیں ہے کہ حضرت حسین نے، وہ جو مولانا مودودی کا بڑا پیارا جملہ ہے کہ سوال یہ نہیں ہے کہ حسین نے بیعت کیوں نہ کی، سوال تو یہ ہے کہ اگر حسین نے بیعت نہیں کی تو باقیوں نے کیوں کر لی؟ جب حسین موجود تھے تو باقیوں نے کیوں بیعت کر لی؟
یہی دکھانے کے لیے تو حضرت حسین نکلے تھے۔ آج اگر میں کھڑا نہ ہوا، آج میں پروٹیسٹنٹ نہ بنا، آج میں نے تاریخ کے صفحے کے اوپر اپنے خون سے اختلافی نوٹ نہ لکھا، تو کل کی اسلامی تحریکیں کس کے نام پر کھڑی ہوں گی؟ جابر حکمرانوں کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کلمہ حق کون بلند کرے گا؟ ہمارے پاس تعامل حسین، حضرت حسین کی سنت کے علاوہ ہمارے پلے ہے کیا؟ ہماری جھولیوں میں ہے کیا؟ اگر حضرت حسین نہ ہوتے تو آج کے حکمران جو ہیں وہ ہمیں ذلیل کر رہے ہیں۔ جیسے آج یہ تھوڑی سی ہم مجلس برپا کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور آج ہم حکمرانوں کے بارے میں سوچتے ہیں کہ قرآن و سنت کا نفاذ ہونا چاہیے، اور یہ حضرت حسین ہی کی اس نریٹیو اور قربانیوں کا تسلسل ہے کہ آج خلافت مدینہ، ریاست مدینہ، عرب سے لے کر عجم تک، جو ہے نیل کے ساحل سے لے کر تابہ خاک کاشغر، پوری دنیا میں جا بجا اسلامی تحریکیں ہیں۔ مراکش میں، اردن میں، سعودی عرب میں، اگرچہ آج کے یزیدوں نے دبائی ہوئی ہیں، آج کے یزیدوں اور ان کی انٹیلیجنس ایجنسیاں اٹھا لیتی ہیں پگ، لیکن آج بھی حسینی ہیں، حضرت حسین کے فرزند ہیں، جو آج بھی کہتے ہیں کہ جس ڈگر پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حکومت چھوڑ کے گئے تھے، حضرت ابو بکر چھوڑ کر گئے تھے، حضرت عمر چھوڑ کر گئے تھے، اسی ڈگر پر یہ حکومت قائم ہونی چاہیے، اسی طرح سے نظام حکومت چلنی چاہیے۔ عام انتخاب ہو، مسلمان انتخاب کریں، اور پھر بیت المال کا صحیح انتظام ہونا چاہیے، لانتی ٹیکس نہیں لوگوں کے اوپر لگانے چاہیے، حکمران خود بوریاں ڈھو رہا ہو جس کے گھر میں آٹا نہیں ہے، اور حکمران کی بیوی جو ہے وہ لوگوں کی ڈیلیوریاں کروا رہی ہے رات کو۔ وہ مشہور واقعہ سنا ہے نا آپ نے کہ ایک عورت چیخ رہی تھی، خلیفۃ المسلمین حضرت عمر اپنی بیوی کو رات کو اٹھا کر لے کر گئے ہیں کہ جاؤ اس کی عورت کی ڈیلیوری کرواؤ، اور پھر ساری رات خیمے سے باہر بیٹھے رہے ہیں حضرت عمر، اور پھر آ کر حضرت عمر کی اہلیہ کہتے ہیں امیر المومنین مبارک کو بیٹا ہوا ہے، تو اس سے پتا چلا، اس کو تعارف بھی نہیں کروایا، اپنا کارڈ بھی نہیں پیش کیا، اور میں خلیفہ ہوں جی، خیر ہے آپ کوئی نہیں، میں بندے بھیج دیتا ہوں، نہیں، اپنا تعارف بھی خلیفۃ المسلمین نے چھپایا ہوا ہے۔ جب اس کی بیوی نے آ کر کہا امیر المومنین مبارک ہو بیٹا ہوا ہے، یہ تھے وہ حکمران۔ آج کے حکمران ہم ان بدماشوں میں سے اچھا ڈھونڈتے ہیں، ان بدماشوں میں سے، ان میں سے سب برابر ہیں، سب ان 57 ممالک میں کوئی ڈگڈگی بجا کر آ جاتا ہے، کوئی نعرہ لے کر آ جاتا ہے۔ ان کی اپنی زندگیاں تو دیکھو، وہی تعیش والی زندگی، وہی کیسر و کسرا والے حکمرانوں جیسا، وہی بد دماغی، وہی تکبر، وہی دین سے دوری، اور جب ان کو کرسی ملتی ہے کیا کرتے ہیں؟ وہی چارٹرڈ طیارے ہیں، وہی اڑانے، وہی لہجے ہیں، وہی تکبر ہے، وہی پروٹوکولز ہیں، وہی کاروان ہے، وہی ہٹو بچو والی سیاست ہے، اور وہی جو ہے وہ عوام کی کھال نچوڑنا، وہی مغربی آقاؤں کو خوش کرنا۔ حضرت حسین میرے لیے نکلے تھے، میرے لیے، محمد بن اشرف کے لیے، کامران بھائی کے لیے، ریاض بھائی کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، آپ کے لیے، اس بچے کے لیے، ان کے لیے، آپ کے لیے حضرت حسین نکلے تھے۔ آج اگر میں نہ نکلتا تو پھر یہ کیسے اسلامی ریاستیں اور اسلامی حکومتیں قائم کرتے؟ ان کے تو دانشوروں نے ان کو بتانا تھا کہ اٹس اوکے، بس کوئی بھی نہیں نکلا تھا، حضرت حسین نے بھی بیعت کر لی تھی۔ ایسی ایسی حدیثیں گھڑی گئی، ایسی ایسی حدیثیں گھڑی گئیں حکمرانوں کے بارے میں، بنو امیہ کے بارے میں۔ وہ تو محدثین کا اللہ بھلا کرے کہ بعد میں چھانٹی ہوئی، اسماء الرجال کا علم مرتب ہوا، ایک ایک حدیث کو چھانٹ دیا گیا، لیکن اس وقت تو حدیث کمپائل نہیں ہوئی تھی نا، اس وقت بالکل ایک خطبہ جمعہ جاری ہوتا تھا خلیفہ کے تخت سے، اور وہی قصیدے ہیں حکمرانوں کے، گورنروں کے، شہزادوں کے، کہ یہ تو ذل اللہ ہیں، یہ ذل الہی ہیں، یہ اللہ کا سایہ ہے، جو کر رہے ہیں بس سوئے رول، ٹھیک ہے، اٹس اوکے۔ اس لیے حضرت حسین نکلے تھے۔ اب آخری، ابھی میں نے بہت مختصراً جو ہے وہ واقعات سیاہ ستہ میں، حدیث کی کتابوں سے میں باہر نہیں نکلا ہوں، سیاہ ستہ سے جتنی کی میں نے بات کی ہے، کرنے کی کوشش کی، بھری پڑی ہیں حدیث کے دفاتر اور کتابیں کہ آخر معاملہ کیا تھا، پس منظر کیا تھا، اور کس طرح سے جو ہے وہ حضرت حسین کی قربانی کو ضائع کرنے کی کوشش کی گئی۔ آخر میں صرف چند اشارات کرتا ہوں کہ اسباق کیا ہیں۔ دیکھیے، ایک بڑا اہم سبق تو حضرت حسین کے واقعہ میں یہ ہے کہ آپ اپنے پرنسپل کے لیے، اپنے اصول کے لیے، حق پرستی کے لیے کہاں تک جا سکتے ہیں۔
اگر میں چند سیکنڈ کے لیے چپ کر جاؤں تو اب میں اور آپ ہم سب اس سوال کا جواب تلاش کریں کہ ہم نے کیا طے کیا ہوا. دیکھیں میرے بھی کچھ اصول ہیں, آپ کے بھی کچھ اصول ہیں, ہر بندے کے کچھ نہ کچھ اصول ویلیوز ہوتی ہیں نا زندگی میں, تو وہ اپنے اصولوں پر کہاں تک کھڑا ہے, کم وٹ میں جو مرضی ہو جائے, اس نے کیا طے کر لیا ہے کہ میں نے اصول ضابطے حق کے لیے کہاں تک کھڑا ہونا ہے, میری ڈیٹرنس کہاں تک ہے. کیا اگر کوئی مجھے ذلیل کر دے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا, کیا مجھے مالی نقصانات پہنچا دیے جائیں تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا, کیا اگر مجھے یہاں سے محلہ بدر کر دیا جائے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا, کیا میری کوئی لات باں توڑ دی جائے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا, کیا میرا کوئی بچہ اٹھا لیا جائے تو میں پیچھے ہٹ جاؤں گا. حضرت حسین کہاں تک گئے, سارا خاندان ذبح. پھر وہ میں بھول گیا ایک تاریخی بات بتانا. حضرت حسین کے 3 بیٹے تھے اور تینوں کا نام انہوں نے اپنے ابا کے نام پر علی ہی رکھا تھا. سب سے بڑا علی, علی اکبر اس کو کہتے تھے, درمیان والے علی کو علی اوسط کہتے تھے, اور سب سے چھوٹے علی کو علی اصغر کہتے تھے. اور 5 بیٹیاں تھیں, 3 بیٹے اور 5 بیٹیاں تھیں. بڑا علی علی اکبر اور چھوٹا علی علی اصغر یہ جو ہے وہ شہید کر دیے گئے میدان کربلا میں. علی اوسط جو ہے ان کو زین العابدین بھی کہتے ہیں, اور ان سے پھر رسول اللہ کی ساری نسل چلی ہے. زین العابدین اتنے بیمار تھے کہ یہ اپنی پیروں پر کھڑے بھی نہیں ہو سکتے تھے, کھڑے ہوتے تھے غشی کھا کر گر جاتے تھے. تو حضرت حسین نے ان کو حوالے کیا ہوا تھا اپنی بہن حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا کے. ان کو بھی جو ہے وہ ذبح کرنے لگے, زین العابدین کو یعنی علی اوسط کو. تو حضرت زینب ان کے اوپر گر گئیں اور پھر جو ہے وہ ان کو اس طرح سے بچایا. تو اس طرح سے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگے نسل چلی. تو حضرت حسین نے تو سب کچھ قربان کروا دیا. آپ کی عورتوں کو ذلیل کیا گیا, بازاروں میں پھر گھمایا گیا, ایک ایک بچے کو آپ کے شہید کر دیا گیا. کہاں تک یعنی انسان حق کے لیے جائے. ایک تو یہ لیسن ہے ہمارے لیے. دوسرا ہمارے لیے ایک بڑا پیارا لیسن یہ ہے کہ اگر ہم حق پر کھڑے ہوئے ہیں تو حق پر کھڑے رہنا ہے. ہم حق پر کھڑے ہو کر اپنے حق والی پوزیشن کو پتہ کیسے ریلائز کرواتے ہیں, آستینیں چڑھا کے, غرا کے, تیوری چڑھا کے, جھاگ نکال کے. مطلب جب تک ہم حق پر غرائیں گے نہیں نا, لوگ ہمیں ایزی لیں گے, لوگ ہمیں لائٹ لیں گے. اگر ہم حق پر کھڑے ہیں تو ہمارا پھر ہم بنتا ہے غرانا. اگر ہم حق پر کھڑے ہیں اور ہم اکیلے بھی ہیں, حسینیت تو یہ بتاتی ہے اکیلے کیا, اگر ہمیں لوگ روک بھی رہے ہیں اپنے خوف کی وجہ سے. صحابہ نے آ کر روکا, کسی نے یہ نہیں کہا کہ آپ کا موقف درست نہیں ہے, کہا وہ ظالم ہے کاٹ دیں گے. حضرت حسین نے کہا میں کٹنے کے لیے ہی جا رہا ہوں. آخر میں ام المومنین حضرت ام سلمہ بالکل انہوں نے گھوڑے کا آ کے لگام پکڑ لی کہ حسین وہ بہت ظالم ہے, نہ جاؤ. کہا نانی اماں اب وقت آ گیا ہے, اب وقت آ گیا ہے کہ میں کٹوں اور میری لاش کے ٹکڑے کیے جائیں اور میری بیٹیاں ذلیل کی جائیں تاکہ یہ امت جاگے اور ان کو پتہ چلے. اب وہ وقت آ گیا. یہ حضرت حسین کے الفاظ تھے. تو چاہے لوگ ہمیں روکیں ہمارے ہمدرد بن کر, ہم نے حق کے لیے کہاں تک جانا ہے. اور پھر ایک اور بڑا پیارا حضرت حسین اس قربانی میں ہمارے لیے لیسن ہے. ریزلٹس نکلتے ہیں. آج کا اورینٹلسٹ, مستشرقین, دانشور اور طرح طرح کی باتیں کرنے والے حضرت حسین کے اوپر, جی کیا آؤٹ کم تھا, حاصل کیا تھا, مجھے یہ بتائیے. یہ آؤٹ کم نہیں ہے. حسینیت زندہ ہے یا یزیدیت زندہ ہے؟ آج زندہ باد حسین ہے یا زندہ باد یزید ہے اور شمر ہے؟ کون ہے آج زندہ و جاوید ہستی کے؟ کون ہے آج نام حسین اور ان کا نظریہ یہ پریویل کرتا ہے؟ ان کی قبریں کہاں ہیں؟ ان کا نام لیوا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں. تو اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد, ریزلٹس نکلتے ہیں. آپ کو زندگی میں اگر آپ کو ریزلٹ دیکھنے نہ ملے تو دنیا کی کامیابی دنیا ہی میں اللہ حق پرستوں کو دیتا ہے, اور اخروی اجر تو ہے ہی ہے. بیٹھیے آپ ذرا تشریف رکھیے. اچھا, ایک ہمارے لیے
اس سارے واقعے میں بڑا پیارا حضرت حسین کا جو ہے وہ سبق ہے۔ 9 کی رات کو جو ہے وہ 9 والے دن جتنی شہید ہو گئے نا 72 میں سے افراد میں سے، تو حضرت زینب کے خیمے میں لٹاتے جا رہے تھے ان کی لاشیں، اور جتنے کو موقع ملا پھر حضرت حسین بھی زخموں سے چور تھے، سارا دن تلوار بھی چلائی ہوئی تھی، جگہ جگہ تیر بھی لگے ہوئے تھے، تو بہت ساروں کے پھر جو ہے وہ تدفین کر دی تھی 9 کو۔ تو پھر جو ہے وہ ایسے تلوار کے دستے کے ساتھ، تلوار ایسے زمین میں گاڑ کر ایسے دستے کے ساتھ جو ہے وہ سر لگا کر کھڑے ہوئے تھے، اور اپنے نانا کی ایک حدیث پڑھی، ما منا من ضرب الخدود وشق الجیوب ودعا من دعوی الجاہلیہ۔ کہنے لگے کہ میں نے اپنے نانا اللہ کے آخری رسول سے سنا تھا، سارے خاندان کے جتنے بچے کچھ لوگ تھے ان کو مخاطب کر کے کہنے لگے، ما منا، وہ ہم میں سے نہیں، من ضرب الخدود، جو غم کے موقع پر اپنے آپ کو پیٹے، وشق الجیوب، اور اپنے کپڑے پھاڑے، ودعا بدعوی الجاہلیہ، اور کوئی جاہلیت کی بات جو اللہ کو پسند نہیں ہے وہ منہ سے نکالے۔ اور پھر فرمایا، کل جب میں شہید ہو جاؤں اور تم میں سے کوئی بچا رہو تو میری لاش کو دیکھ کر نوحہ نہیں کرنا، صبر کرنا۔ اور پھر علی اصغر کو لے کر گئے اور یزیدی فوج کے سامنے ایسے ہوا میں لہرایا، ایسے اوپر کیا کہ اس بچے کے لیے چند گھونٹ پانی چاہیے۔ ایک سنسناتا ہوا تیر آیا اور حضرت علی اصغر کی باڈی میں سے آر پار ہو گیا، اور حضرت حسین کو جب خون ان کے اوپر گرا نا تو ایسے دیکھا تو وہ بچے نے آخری سسکیاں لی اور اللہ کے پاس پہنچ گیا۔ اسی طرح لہرا کر کہا، رضیت بقضائک یا ربی لا الہ الا انت، اے اللہ میں تیرے فیصلے پر راضی ہوں، تیرے علاوہ اور کوئی معبود نہیں۔ یہ ہے حسینیت، اللہ کے ہر فیصلے پر راضی ہونا۔ اور پھر بڑا پیارا 10 نبوی کا واقعہ ہے، 3 لوگ رہ گئے تھے، حضرت حبیب، حضرت زہیر اور حضرت حسین، آخر میں 3 لوگ بچے۔ تو حضرت حبیب کو بھیجا کہ ان سے کہو کہ تھوڑی دیر کے لیے تیر اندازی روک دیں، ہم نے نماز ادا کرنی ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، ہم نے نہیں روکنی۔ برسٹ آ رہے تھے تیروں کے، لگے ہوئے تھے، پوری طرح سے تیر لگے ہوئے تھے اس طرح سے۔ حضرت حسین نے اپنے ان 2 ساتھیوں سے کہا کہ اسی کربلا کی خون آلود مٹی سے تیمم کرو، اور حضرت حسین آگے ہوئے، یہ 2 لوگ پیچھے ہوئے، اس دوران بھی تیر اندازی جاری تھی۔ تو یہ ہے حضرت حسین کا پیغام کہ نماز، الصلاۃ قرۃ عینی۔ اب حلوے مانڈے کھا لینا یا صرف محض سننا سنانا اور مجلسیں منعقد کر لینا یا مقالے پڑھ لینا حضرت حسین کے اوپر یا علمی قسم کی گفتگو کر لینا، یہ حسینیت نہیں ہے۔ بہرحال حسین کا تذکرہ ہر طرح سے زندہ رہنا چاہیے، نماز کی حفاظت، اصول کی حفاظت، اور پھر اخلاق کے ساتھ اصول کی حفاظت، غرا کر نہیں بلکہ اخلاق کے ساتھ، ڈیٹرنس کے ساتھ ڈٹے رہنا، اور نتائج کو اللہ کے اوپر چھوڑ دینا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں فلسفہ شہادت حسین سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔